اگر انسان کو کوئی انسان بار بار دھمکی دے، ڈرائے کہ میں تم پر جادو کر دوں گا یا جنات کو چھوڑ دوں گا، یا انسان کو خود ڈر ہو کہ مجھے کوئی جادو کر کے پست کر دے گا، ڈاؤن کر دے گا، یا مجھ پہ جنات مسلط کر دے گا۔ اب ان دونوں صورتوں میں چونکہ انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے اور انسان کی دھمکی سے بھی ڈرتا ہے اور دیگر جنات اور جادو کی دھمکی سے بھی ڈرتا ہے، تو یہ آیت کریمہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنی مضبوط آیت ہے اس عمل کے لیے کہ انسان کی حفاظت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم اپنے لات و عزیٰ کو آپ پر جو ہے عذاب کے لیے مسلط کر دیں گے، وہ آپ کو جو ہے یہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے بتایا کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ میرے ساتھ ایک طاقت ہے، وہ ایسی طاقت ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ اللہ رب العالمین کی۔ تو یہ آیت جو ہے طاقت کو اللہ کے اپنے قریب لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ دھمکی دیتے ہیں کہ جی اب آپ کو ہم دیکھ لیں گے۔ اب وہ ظاہری طور پہ بھی دیکھنے کا ہے، جیسے آج دنیاوی طور پر کوئی کسی کو دھمکی دے تو وہ حکومت کے اداروں سے رابطہ کرتا ہے۔ اب ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو اس انسان کو جو ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اگر قانون مضبوط نہ ہو، قانون کی عملداری نہ ہو، تو پھر یہ آدمی پست ہو جاتا ہے اور یہ ان کے نرغے میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون کمزور بھی نہیں ہے، تبدیل بھی نہیں ہوتا، اور وہ ہر بندے کے ساتھ شامل ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ لیکن ہم چونکہ اللہ کے قانون کو سمجھتے نہیں، جیسے ہمارا ملک ہے، یہ اس ملک کا ایک قانون ہے، اور ویسے بھی انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جس دنیا کے ملک میں ہو وہاں کے قانون کو فالو کرے، اس قانون کو مانے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں اور کائنات کے سارے انسان اللہ کے قانون کو مانیں، اللہ کے قانون کو ماننا یہ اسلام ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اللہ نے سکھایا ہے کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں ہوتے ہیں تو آپ اس ملک کے قانون کو مانیں، اس ملک کے قانون کو تسلیم کریں اور اس میں خلاف ورزی نہ کریں۔ وہاں پہ ایسا کوئی نہ ہو کہ آپ جو ہے اس کی خلاف ورزی کر کے مجرم بن جائیں۔ تو اب ملک کے قوانین جو ہوتے ہیں ان کو بھی ماننا ہوتا ہے، اور اس قانون میں انسانیت کی فلاح بھی ہوتی ہے بعض اوقات۔ اب اللہ کا ایک قانون ہے، اس کو بھی ماننا ہے۔ اب یہاں ایک ملک کا جو انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے اس کو بندہ نہ مانے تو اللہ رب العزت دکھاتے ہیں کہ وہ بندہ کتنی مشکل میں آ جاتا ہے اور کتنا جو ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اللہ کا قانون ہے، اس کو اگر بندہ نہیں مانے گا تو وہ یہاں بھی پریشان ہوگا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی پریشان ہوگا۔ یہ آیت اتنی بڑی تسلی ہے۔ کوئی بھی مخالف ہے، کوئی بھی آپ کو جو ڈاؤن، پس، جادو، جنات، یا آپ کو دھمکیاں لگا رہا ہے، یا آپ کو کیسوں میں پھنسانا چاہتا ہے، یا آپ کو جو ہے کسی بھی انداز میں ڈاؤن کرنا چاہتا ہے کسی بھی معاملے میں، آپ یہ آیت کریمہ 196 آیت ہے سورہ اعراف کی، آپ اس آیت کریمہ کو 70 مرتبہ 21 دن پڑھ کے دعا کریں اور پھر اس کا کرشمہ دیکھیں۔ آپ جب جائیں کسی بھی جگہ اس کو پڑھتے جائیں۔ یہ آیت کریمہ طاقت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی توجہ اپنی طرف، اللہ کی رحمت اپنی طرف اور اللہ کی مدد کو اپنی طرف لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور آیت کیا ہے؟ اِنَّ، سارے پڑھیے، اِنَّ وَلِيِّ یَاللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ چونکہ ولی جو لفظ ہے نا، اِنَّ وَلِيِّ، پھر یا کے ساتھ پھر یا ہے، دو یا، ایک چھوٹی یا لکھ دی گئی ہے تاکہ اس کو دو بار پڑھنا ہے۔ اِنَّ وَلِيِّ یَاللَّهُ الَّذِي، پھر پہلے ولی کہنا ہے، پھر یَاللَّهُ الَّذِي، پھر یا کو اللہ سے جوڑنا ہے تاکہ آپ کے پڑھنے کا انداز ٹھیک ہوگا، تو آپ کو انشاءاللہ العزیز اس کی تاثیر اور طاقت بھی ملے گی۔ اور یہ آپ زیادہ تعداد، زیادہ دن بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں صاف اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ جو آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں، جب اللہ آپ کا ولی ہے، مددگار ہے، تو کوئی آپ کو نقصان کیسے دے سکتا ہے؟ آپ یہ جملہ کہیں، اللہ نے کہا میرے پیغمبر کہ زبان سے کہیں،
اللہ میرا مددگار ہے۔ مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ یا صاف کہہ دیا اللہ نے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اب یہاں مدد اللہ کرنے والا ہے، تو اللہ کے رسول نے یہاں مدد کا جملہ اللہ کے لیے بولا کہ اللہ جب میری مدد کرے تو مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے اللہ پہ یقین مضبوط ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔